جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ. جزاک اللہ عظیم. جی بہت شکریہ اذن صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ محترم پروگرام کا آغاز کریں اور سب کو ویلکم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور سب بہن بھائی جو ہیں پروگرام میں جو شریک ہیں. اب انشاءاللہ اور بھی دوست بہنیں اور بھائی آتے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ پروگرام کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. اگین ہر طرح کی طرح اس دفعہ بھی تھوڑا سا پہلا ایک ڈسکلیمر کہ ہم سب ماشاءاللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جو ہے وہ سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں. اگین میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ I'm not an عالم، نہ کوئی مفسر ہوں، نہ میں کوئی علم رکھتا ہوں. میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جو ہمارے پر یہ حکم ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی پتہ ہو تو آگے تک پہنچاؤ. تو ہم اس کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر دفعہ ہم سیکھتے ہیں. تو جو بیسک ہمارا شعبہ ہے وہ ایک طالب علم کا ہے اور ہم سب یہاں پہ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو کامیاب فرمائے. تو ہم اپنی اس دعا سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس علم کا جو ہمیں نفع دے، جو ہمیں دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ہمارے لیے سبب بنے. ورزقا طیبا اور حلال رزق کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرما. اور عملا متقبلا اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے ہاں قابل قبول ہوں، جو تیرے ہاں جو ہے وہ نیک اور مقبول ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، آمین. اب اسی کوشش کو ہم جاری رکھتے ہوئے اپنی اجتماعی زندگی کو اور اپنی پرسنل لائف کو بھی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں. بہترین کتاب ہم اس وقت جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. دیکھیں دین ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. بعض ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے اس کو ہمارے لیے آسان کر کے اس کے کچھ خلاصے جو ہے وہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دے دیے. تو جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، دینیات اردو میں اس کو نام ہے. اور یہ ایک بہت مختصر سی ایک بریف سی ایک سمری ہے تاکہ ہم اپنے کچھ ایمانیات کو تازہ کر سکیں اور اپنے کانسیپٹس کو بیٹر کر سکیں. تو اس کے میں اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں پہلا چیپٹر دا میننگ آف اسلام، کہ اسلام ہے کیا. دا فیتھ اینڈ اوبیڈینس، ایمان اور اطاعت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تھرڈ چیپٹر جو ہے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے دا پروفٹ ہوڈ. اس کے بعد آئے گا آرٹیکلس آف فیتھ، کہ جو ہے ہمارے کون کون سے جو ہے وہ فیتھ کی ہماری بنیادی جو ہے وہ پارٹس ہیں. اس کے بعد پریئرز اینڈ ورکشپ اور ہمارے فرائض اور عبادات. اس کے بعد دین اینڈ شریعہ، دین اور شریعہ میں کس طرح سے، اینڈ پرنسپل آف شریعہ کیا ہیں. اور چھٹا اور ساتواں چیپٹر انشاءاللہ ہم ساتھ میں ملا کے پڑھیں گے. پہلا چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا الحمدللہ ہم نے لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کیا. اور تھرڈ ون جو ہے دا پروفٹ ہوڈ، کہ دا رسالت سے ریلیٹڈ جو چیپٹر ہے وہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو بیفور اسٹارٹنگ نیو چیپٹر، ہم چونکہ 2 ہفتے کا گیپ ہوتا ہے تو لہٰذا کوئی سمری ایک ہم کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا. اس کو ہم جو ہے وہ اعادہ کرتے ہیں، یعنی اس کا ریکیپ کرتے ہیں. تو پہلا سیکشن ہم نے پڑھا تھا سبمیشن ٹو اللہ از ناٹ پاسبل وداؤٹ نوئنگ دا ایٹریبیوٹس آف اللہ. مطلب اس کو کہنا چاہیے کہ کمپلیٹ سبمیشن. زبان سے قولی طور پہ تو ہم الحمدللہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک ہی جانتے ہیں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور آخری نبی اور جو ہے رحمت للعالمین مانتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو اس حساب سے ہم مسلم ہیں.
تو لیکن اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے تمام صفات کے ساتھ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس پر ہم نے پڑھنے کی کوشش کی تھی. ہم نے تھوڑا سا ان چیزوں کو لاسٹ چیپٹر میں اسٹڈی کیا. سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا میننگ آف فیتھ واٹ از اٹ انٹیلس، کہ جو ہم نے ایمان ہے، جو فیتھ ہے ہمارا، اس کے کیا معنی ہے اور اس کی کیا تقاضے ہیں ہمارے ساتھ، کیا ڈیمانڈز ہیں اس کی ہمارے ساتھ. ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی. پھر ہم نے دیکھا کہ دا امپورٹنس آف فیتھ ان اللہ ہمیں کیا فائدہ پہنچاتا ہے، کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، وہ ہمیں کس طرح سے اندھیرے راستے سے انلائٹن کی طرف، یعنی روشنی والے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ایسا روشنی والا راستہ جس میں آپ کو وضاحت کے ساتھ چیزیں نظر آ رہی ہوں، یعنی صراط مستقیم پہ چلنے کی کے لیے آسانی ہو. سیکنڈ ہم نے بات پڑھی تھی ساتھ ساتھ اس کے سائمنٹینیسلی کہ دا ڈینجرس آف ناٹ ہیونگ فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہو جاتا ہے کہ پیپلز آر گوئنگ ویری اسٹرے. وہ بھٹک جاتے ہیں، عجیب عجیب راستوں میں چلے جاتے ہیں. ایک ایسے گھنے جنگل میں چلے ہیں جس میں آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ایک کنفیوژن والی حالت ہو اور من چاہی کہ ایسی پوزیشن آ جائے کہ نہ بندہ اپنے آپ سے سکون میں ہو اور نہ وہ کسی راستے کا تعین کر سکے. تو یہ اس کے نان بلیونگ کے جو ہے وہ بلیورز کے لیے ایک بہت جو ہے بڑا بڑا جو ہے اس کے یہ امپیکٹ آتے ہیں. ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم سب ادھر اگر رہ رہے ہیں یورپ میں، تو ہمیں یہ پریکٹس کرنے کا تجربہ ہمیں دیکھنے کا ملتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ لادین ہیں، وہ کنفیوژنس میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہے. وہ مادی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں، علمی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں، انسانیت بھی ان میں بہتر ہو سکتی ہے، صحیح ہے، لیکن جو ان کے پاس ایک قلبی جو روح کا سکون ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے. اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اب اس سے زیادہ وہ کیا کریں، کیا ایسی چیز کے لیے جائیں جو کہ ان کو جو ہے اس سے زیادہ آرام اور سکون پہنچا سکے، جو ڈیفینیٹلی اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اس پرابلم میں آتے ہیں. تو یہ ہمارے جو اس کے خطرات تھے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے. پھر ہم نے پڑھا کہ جو سورس آف نالج ہے، علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس دنیا میں، وہ دو ہیں. there is acquired knowledge and other one is a revealed knowledge. acquired وہ ہے جو دنیا کے علوم ہے، سائنس کا علوم ہے، میٹرلرجی کا علوم ہے، طبیات کا علوم ہے، طب کا ہے، ہیومن سائنس ہے، میڈیکل سائنسز ہے. ایسے تمام جو اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو اس دنیا گزارنے کے لیے ہم کو دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اکوائرڈ ہے، اور لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے. وہ ہم کو اخلاقیات نہیں سکھاتے. آج تک میں نے فزکس میں اخلاقیات کا ایک سبجیکٹ نہیں پڑھا. ٹیکنیکلی آئی ایم این الیکٹرانک انجینئر، تو میں نے تو آج تک اس میں کوئی ایسا سبق نہیں پڑھا. اسی طرح سے میں نے بہت سارے کمپیوٹر سائنسز میں بھی کام کیے، میں نے اس میں بھی ہیومینٹی کی چیزیں نہیں پڑھی، میں نے اس میں زندگی گزارنے کے طریقے نہیں پڑھے، فیملی سسٹم کے بارے میں کچھ نہیں جانا. تو وہ زندگی گزارنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے تو ٹھیک ہے، آسائش توڑی زندگی کی دنیا کی پیدا کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے. پھر فلاسفیکل اپروچ، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ویسا ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے اوپر بلڈ کرنے سے بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا اس دنیا سے زیادہ، اگر وہ آپ کو اللہ کی طرف نہ پہنچائے. اور اس کے پہنچانے کے لیے آپ کو ایک راستہ، ایک گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، وچ از وہ ہمیں صرف ایسی علم سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ریویل کیا ہوا ہو، اللہ ہی نے بتایا ہو، ہم اس کی پروڈکٹ ہیں، ہم اسی کی طرف سے اتاری ہوئی چیزیں ہوں. پھر ہم نے آگے جا کے پڑھا تھا دا تھری لیولز آف ریلیجن، اسلام، ایمان اینڈ انسان، احسان، سوری. تو ہم بہت اچھی طرح سے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں. سورہ مومنون کی شروع کی 6-7 آیتیں ہیں، پڑھیے، بالکل کلیئرلی دماغ آپ کا کھول دیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ابھی مسلم ہوئے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. صحیح نا، کہ زبان سے کہنے سے جو قولی ایمان ہے، الحمدللہ ہم سب مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہم اپنے عمل سے، اپنے قلبی ایمان سے، کے دل کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام کریں. پھر ہم نے اس پہ پڑھا تھا ایمان کے جو درجے ہوتے ہیں، وہ اس سے ہمارا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. احسان پہ ذرا سی بات کرنا چاہوں گا، پچھلی دفعہ تھوڑی سی رہ گئی تھی. عام طور پہ احسان کے اردو میں معنی کیا ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم پر یہ احسان کیا. وہ احسان کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے کہ کیا لیٹ سپوز کوئی جاب کی، اس نے آپ کو سیلری دی، تو وہ تو اس کا آپ کا حق بنتا تھا. حق تک پورا کرنا احسان نہیں ہوتا. احسان اس کو کہا جاتا ہے جو حق سے بڑھ کر ہو، یعنی جو آپ کے فرائض ہوں، جو آپ کے ڈیوٹیز ہوں، اس سے
زیادہ بڑھ کر اگر آپ کی چاہت ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر آپ کے عمل ہے، اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کی چیز، تب یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے. لیکن غور کیجئے گا تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اس کی تلاوت اس طرح نہیں کرتے جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اس ایک آیت کے اوپر بہت کم سے کم 1.5 2 گھنٹے کے لیکچرز ہیں، تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی تلاوت اس طرح نہیں کرتے جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو ہمیں اپنی ایویلیوشن کرنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بٹ اور الٹیمیٹ گول ہمارا جو ہے وہ احسان کا ہی ہونا چاہیے. دوسری بات، میں آپ کو ڈسکریج بھی نہیں کروں گا. سم آف دا ٹائم بندہ ایمان کی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ احسان والے عمل کرتا ہے. جب اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ریگارڈز میں بہت عزت کی نگاہ سے آپ کے لیے دیکھتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. تو اگر ہم حقوق اللہ میں کسی طرح کمی میں رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی میں آپ کو یہ سبق نہیں پڑھا رہا کہ ہم نے حقوق اللہ چھوڑ کے صرف حقوق العباد پہ چلے جانا ہے، اس کو ہم نے پوری طرح کرتے رہنا ہے. لیکن اگر ہم اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اگر والا معاملہ کریں احسان کا، اور کچھ ان کے ساتھ بھی وہ برتاؤ اپنے زندگی میں لائے بھی، ہم آگے جائیں گے تو پڑھیں گے بہت ساری چیزیں کہ ہماری لائف کے کتنے حصے ہیں. تو کلیکٹیو لائف میں اگر ان چیزوں کو بھی ہم کرنے کی کوشش کریں جس میں کہ بندوں کو حق سے زیادہ ان کے ساتھ بڑھ کے کام آئے، تو وہ بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے. اور وہ ہمارے ایمان کی ایمان اور تقوی کے اضافے کا سبب بھی بنتا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے یہ بھی پڑھیں گے. تو لیکن یہ آج کی ٹوٹل ڈیبیٹ صرف یہ سمجھانے کا تھا کہ ڈفرنس بٹوین ایمان اینڈ احسان. احسان وہ چیز ہے کہ جو ہم فرائض ادا کر رہے ہیں نا، کہ ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، ڈیفینیٹلی یہ ہمارے فرائض ہیں، پورا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. لیکن اس میں کتنی لیول آف ڈیپتھ ہے، ایمان کا درجہ کہاں ہے، کیا یہ احسان کے لیول پہ ہے؟ تو یہ ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں احسان کا کہ اس طرح سے سمجھنا چاہیے. اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا فیتھ دا ڈے آف ججمنٹ. سب سے امپورٹنٹ فیتھ تھا کہ جب تک ہم جو ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہمارے اعمال جو ہے وہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. بالکل ظاہر ہے، اگر ایمان کی حالت جو ہے وہ، جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت وہ آپ کو ایمان کی اس کمزوری حالت میں ہوتا ہے، اور خصوصاً اس والے ایمان کے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور سم ٹائمز جو ہے وہ اس خوش فہمی والے ایمان میں کہ ہم تو بخشے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اور ہم ایمان کے بارے میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایمان جو ہے، فیتھ جو ہے ایک ان سین چیز ہے، دیکھنے والی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی، وہ جو میں نے لاسٹ ایک آپ کو وہ سنایا تھا کہ جب ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شخص ایمان سے جا رہا ہے، کہ خوف اور اللہ سے امید، ان دونوں کے بیچ کی چیز کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. اور فائنلی فیتھ ویئرز آؤٹ ڈز ناٹ اسٹے کانسٹنٹ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایمان جو ہے وہ ایک ہی سطح پہ چلتا رہے. میں آج سے بولوں کہ جی میرا 60% ایمان ہے تو 60% ہے. یہ روز بروز وقتاً وقتاً جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی کہ ہم اس میں ہم اس کو اس طرح سے نرش کریں، ہم اس کی اس طرح سے نشوونما کریں اپنے ایمان کی، اور اس کی پروٹیکشن کریں، اس کی حفاظت کریں اس طرح سے کہ وہ نیچے نہ جائے بلکہ اس میں اضافہ ہو. اور ہم اللہ سے اپنے ایمان میں اضافے کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین. اچھا، اب اسی طرح سے دعا ٹو آسک اللہ ٹو ریوائول آف اوور فیتھ. اللہ مزدنا ایمانا و یقینا و فقہا. اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمارے یقین کو اور پختہ کر دے، اور جو ہے وہ اور اس طرح کر دے کہ وہ ہمیں ہمارے سمجھ اور عقل کے حساب سے ہم اس میں اپنا کے اضافے کا ہمارا سبب بنے. اچھا، اوکے. The example of ایمان in Islam is of، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ویری شارٹ. آج تھوڑا سا ویسے بھی لیٹ ہے، میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، ہم نے سیکنڈ اگلے چیپٹر پہ جانا ہے. تو دیٹ از سیڈ اینڈ ٹری. اس کی مثال کیسی ہے کہ جڑ اور اس کے درخت کے بیج کی اور اس کے درخت کی. اگر ایمان ہمارا پختہ ہوگا، اچھا ہوگا، جتنا اچھا ایمان ہوگا اتنا توانا ہمارا جو ہے امال کا درخت ہوگا، اور اتنی ہی ہماری جو ہے وہ لائف سے ہمارے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فروٹس جو ہے وہ فروٹفل ہوگا. اور یہی ہماری زندگی کا
مقصد ہے. تو ناؤ ویل گو ٹورڈز دا چیپٹر نمبر 3، دا پروفیٹ ہوڈ، رسالت. تو رسالت بھی جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم جز ہے. تین ہمارے ایمان کے بیسک جز ہیں. ایمان باللہ، اللہ، اس کی وحدانیت پر، اس کی تمام ایٹریبیوٹس کے ساتھ ایمان لانا. دوسرا جو ہے آپ کا ایمان بالآخرہ، کہ آخرت کے اوپر ایمان لانا، کہ ہمارا جو ہے جو بھی ہم دنیا ہماری ٹیسٹیفائنگ گراؤنڈ، اور آخر میں جا کے ہم نے اس کا جواب دینا ہے ڈے آف ججمنٹ کا. اور ہم نے اس کے بعد جو ہے اپنی اصل زندگی کا شروع کرنی ہے، جو کہ دونوں صورتوں میں جو ہے اس کے بعد نہ موت آنی ہے نہ بچت ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا، حساب یسیرہ والا معاملہ فرمائے. آمین. اور جو ہے وہ پھر اس ایمان کے ساتھ ہم نے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے. تیسری زندگی کیسے گزارنی ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ رسالت اور اپنے اسکرپچرس کو بھیجا. ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس عمل میں آئے ہیں. اوکے، دا نیچر اینڈ دا نیسیسٹی آف پروفیٹ، سمجھنے جاتے ہیں کہ قدرت کو، نیچر کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جو ہے وہ رسالت کو بھیجا جائے. اللہ has provided subjected everything for us. اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز کو دنیا میں مسخر کر دیا ہے. مطلب زمین کو، پانی کو، ہم جہاز چلاتے ہیں ہواؤں میں، پانی میں، سائنس کا علم، دنیا گزارنے کا ہر طرح کا علم دے دیا. صحیح ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے سورہ الجاثیہ میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. He also subjected for you whatever is in the heavens and whatever it is on the earth, all by his grace. Surely in this are the signs, these are the signs for people who reflect. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ تمام چیزیں، کس کے لیے؟ جو آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہیں. اور ان میں سے آیات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Say, O Prophet, he is one who brought you into being and gave you hearing, sight, and intellect. Yet you hardly gives any thanks. اللہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو اس زمین میں پھیلا دیا، بھیج دیا، سیٹل کر دیا. صحیح ہے. اور اس نے تمہیں آنکھیں دی، سماعت دی، کان سننے کے لیے دی، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، اور تم کو انٹلیکٹ بنایا، یعنی اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، اور بہت ساری چیزوں کو مطلب ایک طرح سے ایجاد کرنے. ان دیٹ میٹر کہ آپ میٹر ایجاد نہیں کر سکتے، کسی مادے کو ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن کنورژنس کر سکتے ہیں. اس چیز کے لیے بنانے کی تم کو صلاحیت دی. صحیح ہے. اینڈ یو آر ہارڈلی گیون تھینکس، اور تم ان میں سے ہو جو کہ بہت کم ہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے ہی، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ابھی تک ہیں جو کہ اس دنیاوی علم کے لیے اور دنیا کی ضرورت کے لیے ہیں. So do we think that one who gave us all the means of earth، کہ ایسا ذات جس نے ہم کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز مہیا کی، ہوا، پانی، آپ کا آگ، یہ جو بیسک جتنی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسانی زندگی نہیں ہو سکتی پوری، اور کس ریشو سے دی، ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے، ہر طرح کی سہولیات دی، وہ آپ کو لگ سکتا ہے کہ وہ آپ کو ان گائیڈڈ چھوڑ دے گا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ Not everyone is equal. Allah has given each us of varying skills. ہر میں سے انسان جو ہے ایک دوسرے کی طرح برابر نہیں ہے. ہر بندے کو ایک خصوصی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے خصوصی اسکلز ہیں، ہنر دیا ہے. کسی کو کچھ علم دیا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو پائلٹ بننے کی صلاحیت دی، کسی کو جو انجینئر بننے کی صلاحیت دی، کسی کو جو ہے وہ کسان بنایا، کسی کو جو ہے وہ بزنس مین بنایا. مطلب ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خصوصی اسکلز رکھے، اور اس کے لیے ایسا معاملہ رکھا جو ایک دوسرے سے مختلف تھا لیکن یونیک تھا. اسی طرح ہائر دا کیپیسٹی آف دا گریٹر ٹاسک، لیسر دا نمبر آف پیپل ہو پوزیس دوز اسکل. مطلب کسی کی ایک دوسرے سے مطلب اس کا کوئی تقابل نہیں تھا اس انداز میں کہ وہ چیزیں کر سکتے. تو اللہ دا مرسیفل ہیز سینڈ ڈاؤن ہز بک for our guidance along with his prophets. جب اس نے دنیا کا تمام اسباب کیا تو اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، اور اس نے اپنی کتابیں
جو ہیں وہ بھیجی، اسکرپچرز بھیجے، صحیفے بھیجے، اور میجر جو 4 کتابیں ہیں وہ اس نے بھیجی. کس کے ساتھ؟ اپنے میسنجرز کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ یہ کتابیں بھیجی، تاکہ یہ اللہ نے ہم پہ رحم فرمایا، تاکہ ہم جو ہے وہ آخرت کے بارے میں، اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں، ہم اپنے اللہ کی پہچان کے بارے میں سمجھ سکیں اور ہمیں اس کا علم پہنچایا جا سکے. تو سورہ الاسراء کے مطابق یہ ہے کہ سے او پروفٹ قل، کہہ دیجئے ان سے، لوکانہ فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر دنیا میں ہم نے فرشتے رکھے ہوتے اور فرشتے یہاں پہ سیٹلڈ ہوتے اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہوتے اور گھوم پھر رہے ہوتے اور اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے، تو ہم ان کے لیے فرشتوں میں سے ہی پیغمبر بنا کے بھیجتے. اور وہ جو تھے اکثر جو ہے وہ رسولوں کی زندگی میں یہ سوال ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو تم تو ہمارے عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہو، عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہو، نعوذ باللہ، تو تم میں اور ہم میں کوئی ایسا کوئی خاص فرق نہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر اللہ نے بھیجنا تو کسی فرشتے کو بھیجتا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ جس طرح کے لوگ موجود ہوں گے، جس طرح کی مخلوق ہوگی، میں میسنجر اس پہ اسی طرح کا بھیجوں گا. اور دوسری بات، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو وہ اشرف المخلوقات کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی دوسری پروڈکٹ کو کیسے بھیج دے کہ جو اس کو گائیڈ کرے، جو اس کو اللہ نے درجے میں اس سے نیچے رکھا ہو. تو یہ بہت اہم ایک پہلو تھا جس کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ جس طرح کی مخلوق ہوگی اس کے لیے اسی طرح کی گائیڈنس آئے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ دا ڈیوٹی آف پروفٹس کیا کیا ہے. تو اللہ نے ذمہ داریاں لگائیں پروفٹس کی. دے کنیکٹس مینکائنڈ ٹو دیئر کریٹر. ان کا خاص کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے بندوں کو جوڑتے ہیں، کہ انٹرسٹ ود ڈیوٹی کمیونیکیٹ ڈیوائن نالج، اور وہ کمیونیکیٹ کراتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو بھی ان کو احکامات آتے ہیں یا جو کہ کی علم دیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اینڈ ٹو بی دا وارنر اینڈ بیئرر آف گلیڈ ٹائڈنگس، یعنی کہ وہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور اللہ سے ڈراتے بھی ہیں، یعنی کہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور وعیدیں بھی سناتے ہیں. آپ سے کہا نا کہ ایمان ہمارا کس چیز کا نام ہے؟ امید اور خوف. جو خوشخبریاں سناتے ہیں اس سے اللہ سے ملنے کی امید، اللہ سے بخشنے یعنی کی امید، اللہ سے انعامات کی امید حاصل ہوتی ہے. اور ڈرانا اس سے ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف. کہ دونوں چیزوں کے بیچ کا نام ایمان ہے، تو وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. تو دے ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ، وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کیا کیا چیزیں. دا پرپز آف کریشن، دا میننگ آف لائف، کہ ہماری زندگی کا مقصد آف لائف، یعنی اس دنیا میں ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. who has provided him with all the powers and resources ہے وائے، کہ ہمیں اس دنیا میں جتنی طاقت، ہمیں اتنے سارے ریسورسز، مال و متاع، نالج اور مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں بیٹے بھی دیے، تمہیں مال بھی دیا، تمہیں جو ہے حکومت بھی دی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. تو وہ کیوں دی؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ واٹ آر دا پراپر گولز آف لائف اینڈ ہاؤ دے ٹو بی اچیوڈ، کہ ہمارا زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. یہ ہمیں جتنے بھی پروفٹس ہیں آ کے سمجھاتے ہیں، اور اس کو کیسے حاصل کیا جائے. واٹ آر دا ویلیوز آف لائف، کہ زندگی کی جو ویلیوز ہیں، جو ایتھیکل لیولز ہیں لائف کے، وہ کیسے حاصل کیے، ہاؤ دے کین بی اٹینڈ، کس طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. واٹ ایکشنز مسٹ ہی ڈو دیٹ وڈ پلیز اور رب اینڈ تھنگس ٹو اسٹے اوے فرام would displease him، اور ایسے کون کون سے ایسے کام ہیں، ایسے عمل ہیں، ایکشنز ہیں جو ہمیں کرنے سے ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا، یہ ہمیں وہ سکھاتے ہیں. اور کون کون سے ایسے کام ہیں جس سے ہمیں دور رہنے کی وہ تلقین کرتے ہیں، جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو. تو یہ وہ کام تھے جو ڈیوٹی تھی جو پروفٹس کی. تو اب پروفٹس کی خصوصیات کیا ہے؟ what attributes of the prophets. اسپیشل ایپٹیٹیوڈ اینڈ پائس ود میننگ فل لیونگ. ان کا ایک خاص ان کا جو ہے تمام انبیاء کا جو ہے وہ ایک مزاج ہوتا ہے جو کہ پاکیزہ اور مقصد سے بھرا ہوا ہوتا ہے. مطلب ایک میننگ فل لائف ان کی ہوتی ہے. ہز مائنڈ گریپس پیپلس ود ادر ڈفے. ان کی دماغ، ان کا جو سوچ ہے وہ چیزیں سمجھتی اور پہچانتی ہے جو نارملی طور پر ایک عام آدمی نہیں پہچانتا.
ہی کین سی بیونڈ واٹ ادرس کوڈ سی. ان کی جو بصیرت ہوتی ہے، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی، وہ عام انسان سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. His nature and disposition leads to the attitude of truthfulness and nobility. اور ان کی جو فطرت ہے وہ ان کو لے کے آتی ہے سچائی کی طرف اور عظیمیت کی طرف. تو ہمیشہ یہ خاص خصوصیات ہیں جو کہ ہر نبیوں میں پائی جاتی ہیں. ایوری سنگل ورک اور ایکشن از فری فرام سیلف انٹرسٹ. ان کا کوئی بھی عمل ان کے اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کے ذاتی مفاد کے حق میں نہیں ہوتا. ڈز ناٹ آسک اینی تھنگ فار ہمسیلف. اور اپنے لیے وہ عام لوگوں سے، دنیا سے کسی سے کچھ نہیں مانگتے. ہی از اے رول ماڈلس ان ایوری ایسپیکٹس آف لائف. ہر نبی اپنی اپنی امت، اپنے اپنے ایریے، اپنے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اپنے زمانوں کے لیے ایک رول ماڈل، ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے طور پر جو ہے وہ پیش آتے ہیں. ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ ٹورڈز ہز مشن از ایگزمپلری. مثالی ہوتی ہے ان کی زندگی، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی کمٹمنٹس اپنے مشن کی طرف. اپنے کام نہیں کہا گیا یہاں پہ اس کو مشن، یعنی کہ جو مشن وہ ہوتا ہے زندگی کا جس کے پیچھے ہر چیز چھوڑ دی جاتی ہے، سب سے بڑھ کر آگے، سب سے پہلے وہ، یعنی اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ سے تعلق قائم کرانا. جو ہم نے پیچھے ان کی، ابھی ہم نے ان کی ڈیوٹیز پڑھی، اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرتے ہیں. تو اس سورہ الکہف میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں اس غم میں گھلے جاتے ہیں، اس حد تک گھلے جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ موت سے قریب ہو جاتے ہیں. اگر یہ ڈس بلیورز جو ہیں، جو یہ نہ ماننے والے، اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ اپنے آپ کو اتنا گھلا دیا آپ نے کہ آپ موت سے قریب ہو جاتے ہیں. تو آپ کیوں ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں؟ ڈس بلیو دی میسج، کنٹینیو ٹو بلیو دس میسج. اور یہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں مطلب اس حد تک کہ ان کے یہ جو میری امت ہے، جو لوگ ہیں، یہ اللہ کے بندے جو ہیں، یہ کیوں اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور کیوں یہ بات کو نہیں سنتے، اس غم میں گلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کا کام صرف ان کو میسج پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ کا کام ہے. تو آپ کو ان کو ایک تسلی دی کہ یہ کیا جائے. مطلب اس حد تک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے انبیاء، اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حد تک جو ہے وہ اپنے امت کے لیے مہربان ہوتے تھے کہ یہ وہ جب نہیں مانتے تو وہ اس تکلیف میں جو ہے وہ اس حد تک جو ہے کہ اپنے آپ کو گھلا دیتے تھے کہ وہ بالکل موت سے قریب ہو جاتے تھے. مطلب اپنی ان کی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کا لیول آپ اس یہاں سے چیک کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے اور ان کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ آپ نے جو ہے بس آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اب اس سے زیادہ غم نہ کریں. تو ان تمام چیزوں کو، ڈیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور پروفٹس کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے، اب ہم لوگوں پر بھی لازمی ہے کہ کچھ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے انبیاء، اور خصوصاً ہمارے لیے، ہم اپنی امت کے لیے بات کریں گے، اپنے زمانے کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمارے پر ان کے کیا حقوق ہیں، مطلب ان کے حقوق ہمارے پر کیا ہیں، ہمارے فرائض ان کے معاملے میں کیا ہیں. ہیو انٹرسٹ اینڈ فیتھ ان ہم، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے. He should be followed in all aspects of life. اور ہر شعبہ زندگی میں، ہر عمل میں جو ہے ان کی پیروی کرنی چاہیے. کوئی شعبہ، کوئی لائف، کوئی بندہ، کوئی کچھ یہ نہیں کہہ سکتا دنیا کے اندر کہ اگر کوئی سوچے کہ میں کس پوزیشن میں بیٹھا ہوں، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ جرنل ہو، چاہے وہ طبیب کے لیول پہ بیٹھا ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ تربیہ کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی بیٹھا ہو، کسی بھی ایک سوشل ورکر ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، وہ سوچے کہ میں نے اپنے اس دنیا کے عمل کو کس طرح انجام دینا ہے، اور وہ سٹک ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو مشعل راستہ نہ ملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور حدیث سے. تو اگر وہاں سے حاصل کرنا چاہے تو بہترین ہمیں ان کی لائف سے ایگزامپل وہاں سے ملتی ہیں اور ہمیں اس کو ہر حال میں فالو کرنا ہے. disobedience to him is a disobedience to Allah. اگر جو ان کی بات کو اور ان کی سنت سے انکار کرے، یا ان کی کہے ہوئی بات کے پر انکار کرے، نہیں مانے کہ میں یہاں تک تو مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا، تو سیدھا سیدھا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. تو یہ کفر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. Tell, O messenger,
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجیے ان سے، ٹیل دا پیپل اف یو انڈیڈ لو اللہ، کہ اگر تم کہتے ہو کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، فالو می، اینڈ اللہ ول لو یو، یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اور اللہ ول لو یو اینڈ ول فارگیو یو یور سنس، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ از فار گیونگ آل کمپیشنیٹ، اور بے شک اللہ ہی سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ سیکنڈلی سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، او اللہ، obey اللہ اینڈ obey the messenger، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بٹ اف یو ٹرنز اوے، اگر تم نے پیٹ دکھائی اور نہ مانا اس بات کو، اگر تم گھوم گئے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی بات سے تم نے منہ پھیر لیا، دین our messengers duty is to deliver the message clearly، تو صرف ہمارے نبیوں کا کام، ہمارے نبی کا کام صرف تم تک پیغام پہنچا دینا ہے، باقی پہ تم جانو اور اللہ سے تمہارا واسطہ ہوگا۔ اللہ ہم پر اس معاملے میں رحم فرما اور اللہ ہمیں مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ what is the history of the prophethood۔ all prophets comes with the same میسج with the religion، تمام کے تمام انبیاء جو ہیں ایک ہی میسج لے کے آئے ہیں، which is believe in the unity of God، کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، کہ وہ اللہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے اور ہم نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ live a life of piety goodness and peace، ہم نے ایک پاکیزہ، نیک وکار والی اور امن والی زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے، فساد سے بچنا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنی کے لیے میں جائے۔ بلیف ان لائف آفٹر ڈیتھ، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آخر ججمنٹ ڈے ہے اور ہم نے اس میں جا کے اللہ کے جواب دہ ہونا ہے۔ آدم علیہ السلام واز دا فرسٹ پروفٹ اینڈ دیئر ور 25 prophets mentioned in the Quran by name، اور پھر وہ ایک آیت کے مطابق موجود ہے کہ وہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء جو ہیں اس پوری دنیا میں بھیجے گئے۔ The Ulul Azm prophets نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت محمد peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ایز اولو العزم پروفٹ، اولو العزم پروفٹس ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کچھ جو ہے وہ پاورز دی تھی، بہت ایک خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر بھی اور ان کو خاص جو ہے کچھ چیزیں عطا کی گئیں، تو وہ ان کو اولو العزم پروفٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ کہف میں ان پانچوں کا ذکر ہے، تو یہ میں سے 5 شامل ہیں جن کے نام یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں۔ Almost all prophets of Allah had to face rebellion from their peoples، یہ ایک عام بات ہے کہ جب بھی کسی نبی نے آ کر اپنے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو انہوں نے اس کی مخالفت فیس کی، بلکہ یہاں لفظ ریبیلین استعمال ہوا، اٹ مینس کہ باقاعدہ لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ رسول کی بغاوت ٹیکنیکلی اللہ کی بغاوت ہے نا، اللہ کے پیغام کو نہ ماننا، اپنی من چاہی کے سامنے اللہ کی چیز کو پیچھے کر دینا، یہ تھا۔ The peoples refused to listen to them and accept their teachings، لوگوں نے ان کو انکار کیا ہے۔ Some of them were expelled from their land، اکثر کو انہوں نے کی علاقے سے، زمینوں سے نکال کر ان کے سے دور بھجوا دیا اور بہت سو کو تو قتل کر دیا۔ None of them gave their mission up despite of some parents opposition، اتنی سخت مخالفت کے باوجود بھی ان میں سے کسی نے بھی اپنے مشن کو چھوڑا نہیں، کہ نہیں کہ وہ کام چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے ہوں، بلکہ وہ ڈٹے رہے بالکل اللہ کے حکم کے مطابق۔ تمام کے تمام انبیاء کی بات ہے۔ prophets were typically sent to give in a nation or group of the people، رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ کسی خاص علاقے، کسی خاص زمین، کسی خاص قبیلے، کسی خاص قوم کے لیے اتارے گئے اور اس ٹائم پیریڈ کے لیے اتارے گئے جس ٹائم پیریڈ کے لیے وہ موجود تھے، اور اگلا کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کی جو ذمہ داری تھی اس ایریا اور اتنے ہی چیزوں کی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد جو ہے یہ اب عام پیغام پوری کائنات کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اس آخری انسان تک کے لیے ہے جب تک کہ قیامت نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو why the last prophet was sent in Arabia، اس کے پیچھے بھی کچھ حقائق ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ Arabia enjoyed a central location Middle East of Asia Africa with Europe not far from it، یہ بالکل ایک سینٹرل لوکیشن تھی مڈل ایسٹ میں، ایشیا کے اندر، اور افریقہ اور یورپ اس سے زیادہ دور نہیں تھے۔
Arabs and Arabia was in between of the two major superpowers of that time. That one are the Romans जो कि Christians में से थे, and the second are the Persians जो कि आपको पता है उस जमाने में आतिश परस्त थे. लेकिन ये दो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी, उन दोनों की ये बीच में थे. बट नो, नन ऑफ देम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. हमने पढ़ेंगे नेवर हैड अ कॉलोनियलिस्ट इन्फ्लुएंस. इनमें किसी की कोई कॉलोनी नहीं बनी हुई थी. अरब जो है वो बड़े जंगजू थे, वो किसी की मानते सुनते नहीं थे, करते वो अपनी थे. तो देयर वाज कांस्टेंट इंटरनल वॉरफेयर इन अरबिया. उनकी तो आपस में ही नहीं बनती थी, आपस में कबाइल उस जमाने में लड़ते रहते थे. तो मक्का वाज द साइट ऑफ द फर्स्ट हाउस बिल्ट अंडर द वर्शिप ऑफ अल्लाह. हाँ, मक्का उस वक्त एक, उससे पहले भी एक पायस प्लेस था, लोग वहां पे इबादत के लिए आया करते थे और वहां पे जो है अल्लाह की इबादत के लिए पहुंचा करते थे. ये बात की बात है कि उस रसूल के जमाने तक पहुंचते हुए जो है वो उसकी शक्लें बिगड़ गई थी, शिरक आ गया था, बुत वहां बना दिए गए थे, लेकिन बहरहाल वो इबादत की जगह मानी जाती थी. तो इसके अलावा ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह पे दुआ मांगी थी कि अल्लाह के मेरी औलाद में से जो है मेरा को भेजना, ताकि वो लोगों की जो है वो हिदायत का सबब बन सके और मेरे औलादों में से नबियों को उठाना. तो ये उनकी दुआ की कबूलियत थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरब में वहां पे आए, जब वो खाने का ताबूर कर रहे थे, उस जमाने में वो दुआ थी. तो अरब डिड नॉट हैव यूनिफाइड क्रीड. अच्छा, वो उनकी कोई स्पेसिफिक एक जगह पे वो उनकी कोई यकजाइयत नहीं थी अरब्स की उस जमाने में. देवर पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं थे. मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि ना रोमन एम्पायर से ना पर्शियन से. उनकी अपना अपना एक सरदारी निजाम था, वो अपने अपने जात को मानते थे. इवन एक कबीले का इलाका खत्म होकर जब दूसरे इलाके में जाते तो उसकी अपने लॉज, अपनी चीजें शुरू हो जाती थी. और जो है वो वहां पे एक दूसरे की चीजों को के कवानीन को भी नहीं माना जाता था. कवानीन इथिकली भी थे और कुछ थोड़ा सा उसके हिसाब से भी थे, इकोनॉमिकल भी थे और कुछ पॉलिटिकल भी थे. तो अरब हैड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड suited to the message, which is suited to the message of कुरान. हाँ, इसके अलावा जबान के लिहाज से अरबी जो है वो इतनी बलीग जबान है, इतनी खूबसूरत जबान है, सो अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया और कि वो बयान से सेंटर से सब लोगों तक पहुंचे. और उसकी जो है वो फिर उसकी जो बलागत है उसको अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान में उसका उसका चीजें आपको डिटेल्स नजर आएंगी इंशाल्लाह. तो सिचुएशन एट द टाइम ऑफ 6th सेंचुरी, रसूल के जमाने से जरा सा पहले जो है उस वक्त क्या हालात थे, तो उन्होंने, तो उसको हम दो चीजों में कर सकते हैं अरब के लोगों के बारे में कि एक उनकी कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयां थी. तो विल डिस्कस द बैड थिंग्स फर्स्ट. द ट्राइब्स वर ऑलवेज इन वॉर. वो हमेशा जंगजू थे, लड़ते रहते थे. बहुत कोई ज्यादा लिटरेट ऐसे नहीं थे, मतलब कोई एथिकली डेवलप्ड नहीं थे. नो लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं था. कभी वो इसका बंदा पकड़ लेते थे, वो उसके बंदे मार देते थे, कुछ करते थे. सो तो नो रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. एक आम इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी वहां पे. किसी की प्रॉपर्टी की, जिसने हथियार ली, जिसकी पावर, जिसकी वो कहते हैं ना लाठी, उसकी भैंस थी, और इज्जत की कोई वैल्यू नहीं थी. किसी की कोई सिविल राइट्स नहीं थे. अडल्ट्री, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग वर कॉमन. वहाँ पे फहाशी, जुआ और शराब नोशी ये सब बहुत आम था. ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इवल्स वर प्रिवेल्ड. और इसी से फिर बढ़ते हुए तमाम किस्म की जो माशरती बुराइयां हैं वो वहाँ पे उस वक्त फैली हुई थी. बट देर आर ऑल्सो इन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग, कुछ उनमें अच्छाइयाँ भी थी जो को हमें समझना चाहिए कि अरब हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राइबल एसोसिएशंस. उनकी जो वो अपने कबीलों के लिए, और जब वो कबीलों के दरमियान माहिदे होते थे उनको, उनके लिए वो कट में मरने के लिए तैयार होते थे. बहुत उनकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो पोजीशंस हुआ करती थी. तो प्योरिटी ऑफ स्पिरिट, दे वर सिंपल पीपल, नॉट polluted by the philosophical introduction. अच्छा, इन डॉक्ट्रिन वो मतलब जाहिल तो थे, बुराइयों में लगा थे, लेकिन किसी फिलोसफिकल अप्रोच या कोई ऐसी मुश्किल वाली चीजों के अंदर जो है ना वो फंसे हुए नहीं थे कि वो किसी की कही हुई इतनी फिलोसफिकल कोई बातें उनको आके समझा दी गई हों कि जिसके बाद वो किसी एक थॉट लाइन के ऊपर जो है वो डॉक्ट्राइन के ऊपर चलना शुरू हो जाए. तो ये उनमें इन्फ्लुएंस्ड ही नहीं हुआ था इस लेवल की फिलोसफी. लिटरेचर में बहुत आगे थे ये. हम अगर कुछ जिन लोगों को इंटरेस्ट हो उनके इस वक्त जाने तो उस वक्त अपनी लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे थे, लेकिन फिलोसफिकल अप्रोचेस नहीं थी वहां पे उनके यहाँ उस तरह के जमाने में. ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी थी बहुत. ये बात बिल्कुल है कि सब जानते हैं कि अरब जो है बहुत वो बहादुर भी थे और जो अपनी जबान देते थे ऑनेस्टी से तो उस पर वो कायम रहते थे.
سنسیئرٹی ان دیئر اوتھس، بالکل اپنے وعدوں پہ پورا کرتے تھے، چاہے وہ اس کے لیے ان کو نفع ہو نقصان ہو، پورا کیا کرتے تھے. دا بیسٹ ہارس مین، بہترین وہ جو ہے وہ گھڑ سوار تھے. obviously جب اتنے جنگجو تھے تو اس زمانے میں زیادہ تر وہ گھوڑوں پہ ہی جنگ ہوا کرتی تھی، تو وہ اس چیز کے ماہر تھے. اس کے علاوہ جنرس تھے. جنرس مطلب مہمان نواز تھے، اور اس کے علاوہ جس سے دوستی کرتے تھے تو اس پہ اپنا مال لٹا دیا کرتے تھے، اور جب وہ دشمنی کرتے تھے تب بھی وہ اتنی کھل کے ہی کیا کرتے تھے. تو یہ کچھ اس وقت کے زمانے کی چیزیں ان کے سامنے موجود تھیں. اب اس کے بعد ظہور ہوتا ہے لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہاں کی دنیا بدلتی ہے. He is the last prophet of Allah. There is no prophet after him. یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارا کہ وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کسی نے نہیں آنا، اور ان کی تعلیمات آخری انسان تک کے لیے موجود ہیں اور مکمل ہیں. اور آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ ہے، لوگ مجھ پر گواہ رہنا ہے، اللہ تم ان پر گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اللہ کے دین کو مکمل کر دیا، اللہ کے پیغام کو مکمل طور پہ پہنچا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ has utmost love and respect for him. Obviously he is sent for the entire mankind, not a specific group of people. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. بالکل اللہ کے نبی جو ہے وہ کسی اسپیسیفک اتنے گروپ عرب کے لیے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پہ اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. سب اللہ کے نظر میں اللہ کے جو بندے ہیں وہ برابر ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے جو وہ بہتر ہے جو اس کا تقوی بہتر ہے. اسی طرح سے اس prophet message has been sent by covering all aspects of both individual and collective life. یہ بھی ہم ابھی پچھلی سلائیڈز میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہر طرح کی ہم کو گائیڈنس ملتی ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کی زندگی میں. کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں جو کہ وہ یہ بات سوچے کہ مجھے وہاں سے گائیڈنس چاہیے اور اس کو ڈھونڈنے میں نہ ملے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. So the message he brought, the Quran remains unaltered and will remain so forever. تو جو عظمت قرآن ہے اس پہ تو ایک بہت بڑا پورا ایک صرف لیکچر کرنے بیٹھے تو یہ کم سے کم 1.5-2 گھنٹے کی بات ہے، وہ بھی صرف اختصار کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کی اللہ کبھی اور اللہ کے قرآن کی تعریف بیان کر سکیں. لیکن اگر ہم تھوڑی بہت بھی بریف بات کریں تو کم سے کم 1.5-2 گھنٹے سے اوپر کی بات ہے. ایک آپ کو قرآن اپنی بات کو کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بس کی میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ مجھے ڈائریکٹلی الفاظ سے یاد نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے اور غلطیوں کو معاف فرمائے. کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں پر کتنا اثر کرتا ہے. تو کیا ہمارا لیے ایویلیوشن کرنی ہے کہ ہم اتنا قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد کیا ہمارے دل ان پہاڑوں سے سخت تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنائے اور ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنائے اور اس کو ہمارے لیے ہدایت راہ بنائے. اور قرآن کو کے بارے میں ساتھ ساتھ جب پروفیٹہڈ کی بات ہو رہی تو لازمی طور پہ یہ سمجھانا چاہیے کہ اما عائشہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو قرآن میں پڑھا ہے اس کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہاؤ دا پروفٹ از کنیکٹڈ، تم سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا گیوا جو اسکرپچر ہے، جو مینول آف اور لائف ہے، اس کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ان کی پھر کئی بھی حدیث ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور بہت زیادہ الحمدللہ کافی اپنے چیزوں میں سیف ہیں. اور قرآن تو 100%، 100% مطلب اسے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں کا ذمہ لیا ہوا ہے. سو اٹ از دا ٹیچنگ اینڈ لیڈرشپ آف لیڈ مسلمس ٹو کانکور دا ورلڈ ان ویری شارٹ اسپیس آف ٹائم. یہ اسی بات کا مظہر تھا کہ بہت کم عرصے کے اندر جو ہے اسلام جو ہے پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا. His سیرہ and his sayings so well preserved unlikely the other prophets. کسی بھی نبی کے مقابلے میں ان کی ظاہر سی بات، ایک تو اپنے اسکرپچر قرآن اس کا اللہ نے وعدہ کیا، لیکن اس کے علاوہ جو سیرت ہے اور جو ان کی سنت ہے، یہ دونوں باتیں جو ہیں جس حالت میں آج تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کسی نبی کی موجود نہیں، اور ڈیفینیٹلی رسول اللہ کے آنے کے بعد ضرورت بھی نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے شاید یہ نظام رکھا ہے کہ ان کی چیزوں کو پریزرو کرا ہے. اور اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، اور جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرمائے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ چھیڑ سکے یا وہ کر سکے. So the finality of the Prophet Muhammad, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال ہے وہ یہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर्स मैन, तुम में से किसी मतलब रिजाल मर्द के बाप नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे थे, दोनों की जो है वो दो या तीन थे, एक कासिम और एक अमर था। तो वो जो है उन वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया था, तो उनके वालिद नहीं है। बट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, लेकिन अल्लाह के नबी हैं। एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट, और ये इस पर सील लगा दी गई अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में, कह दिया कि इसके बाद किसी नबी ने नहीं, खातिमुन नबीयीन है। अल्लाह देखिए, आपने सुना होगा कभी एक पैकेज होता है, किसी जगह पहुंचते हैं तो उसके ऊपर वो एक सील लगा दी जाती है, किसी घर को बंद किया जाता है उस पर सील लगा दी जाती है। अब वो कोई लॉ, कोई अथॉरिटी के बगैर वो खोला ही नहीं जा सकता, उसको छोड़े छेड़े नहीं जाता, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। इस पे जिस पर सील अल्लाह ने लगा दी, तो उस पर किसकी मजाल है कि उसके बाद कोई बात कर सके। तो खातिम नबी होने पर ईमान 101% होना चाहिए, जरा सा भी शको शुबे की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। खुसूसन जो हम लोग इस यहाँ यूरोप में रह रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए इस कादियानी फितने से, या इस तरह थे और किसी भी मिलते जुलते फितने से। कि बहुत सारे, मैंने सुना एक अजीब सा एक और बात आई कि वो हदीस से इनकार और क्या नाम है, और इस तरह की बातें करना कि उसे कुरान को मान लो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए इन चीज़ों से। तो जिसके ऊपर सील अल्लाह ताला ने लगा दी, उसके बाद हमारी क्या मजाल है कि हम उसके ऊपर बात करें। एंड अल्लाह सेज हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ ऑल थिंग वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि बेशक जो इल्म अल्लाह जानता है, जो बात अल्लाह जानता है, तुम में से कोई नहीं जानता। ये हो ही नहीं सकता ना, हमारी क्या औकात है। तो इस पर सीधा सीधा ईमान वाली बात है, इसके ऊपर कोई अब सवाल नहीं है कि खातिम नबीन होने पे कोई सोच सवाल फिक्र, कोई मतलब गुमान करने की भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो अब हम इस तरह से कहें तो दिस इज द फाइनल मैसेज ऑफ प्रॉफिटहुड, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम इस्लाम के लिए हैं और आखिरी हैं, और उनके बाद किसी ने नहीं आना। दीन मुकम्मल हो चुका, अल्लाह ने अपने चीज़ों की हिफाजत कर दी है। और अब हमारे पास आखिरी बंद हमसे लेके आखिरी बंदा जो इस दुनिया में आएगा क़यामत से पहले तक, उसके लिए यही मशअल राह है, इसी से वो रास्ता और हिदायत पाएगा। अल्लाह ताला हमें हमें फिक्र करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे इस पर अमल करने की, इसको समझने की और उस पर अमल करने की, और अपने ईमान में जो है इजाफे का सबब अता फरमा और हमारे लिए आसानियाँ फरमा। एट द एंड एक वही क्वेश्चन आपसे दोबारा से है, जैसे जो मैं भी पिछले इसमें पढ़ के आया स्लाइड में, अकॉर्डिंग द मेजॉरिटी ओपिनियंस नंबर ऑफ उलुल अज़म प्रॉफिट, सो डज एनीबडी रिमेंबर कितने उलुल अज़म प्रॉफिट्स का जिक्र किया गया है कुरान में? कोई भाई जरा माइक खोल के जरा बता दीजिए, ताकि थोड़ा सा मैं सांस ले लूँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बोल गया हूँ आज माशाल्लाह। अल्लाह जो है वो हिम्मत दे। जी कोई भी भाई, मेरे भाई, कितने प्रॉफिट्स हैं आपके ख्याल में जो उनको उलुल अज़म करार दिया है? 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सिस्टर का मैसेज आया कि 5 तादाद है। जी बिल्कुल सही जनाब, 5 हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 5 है जिनका जिक्र हम वही पीछे पढ़ के आए, तो ये 5 है माशाल्लाह। अच्छी बात है कि हम जो पढ़ते हैं उसको हमारे दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हमने अपने तौर पे थोड़ा समराइज करके कोशिश की है। ये जो हमने एक बात बताता हूँ, जितनी भी ये प्रेजेंटेशंस बनाई हुई है ना, ये अकॉर्डिंग टू द बुक है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से कि जब इसके साथ साथ ना इसको बुक को थोड़ा सा रिवाइज करें। इंशाल्लाह जब ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अगर एक थोड़ी देर बैठ के एक चैप्टर ये वाला पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत कुछ दोबारा से क्लियर होने की चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो नाउ टुडेज लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह इज नॉट द लेक्चर, स्टडी, जो हमारी स्टडी है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हुई है आज के। और बहुत शुक्रिया सब बहनों का भी और भाइयों का, आपका प्रोग्राम में आना। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब आपका खुसूसी शुक्रिया, आपका कीमती वक्त। अल्लाह ताला ये जो वक्त है हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे, आमीन आमीन और आखिरत में हमारे लिए जन्नत का ज़रिया बना दे सब के लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। तो आप दुआ से प्रोग्राम का खुद इख्तिताम करवा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے اللہ، ہم کمزور گناہگار خطاکار تیرے بندے ہیں مالک، تیرے سامنے سر جھکائے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ، تیرا ذکر کرنے والے بندے ہیں یا اللہ، اس کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا ہے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے یا اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ایسا علم نصیب فرما جو ہم سے ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے کام میں، ہمارے ایمان میں اضافے کا اور ہمارے عمل میں اضافے کا سبب بن جائے اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے۔ اور یا اللہ، اپنی رحمت سے ہم کو ہمارے اعمالوں سے نہ جانچنا یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہم کو ہمارے اعمالوں سے نہ جانچنا، اپنی رحم والا معاملہ فرمانا پیارے نبی کے صدقے، اپنی رحمت سے ہم کو حساب یسیرہ والا معاملہ فرمانا اور اپنی رحمت سے ہم کو اپنی جنتوں میں داخل فرما دینا یا اللہ۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سے یا اللہ، ہم نے سنا جیسا کہ تجھ سے امید لگاتے ہیں تو اسی طرح سے اپنے بندوں کے ساتھ پیش آتا ہے یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے رحم کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرما لینا۔ یہ دعا ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں، ہماری آگے والی نسلوں کے حق میں اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرما، اور ہم سب جو جو اس میں شامل ہیں اور ہم سب کے توسط سے جو جو لوگ کنیکشن میں ہیں اللہ، ان سب کے اور آقا کی پوری امت کے حق میں اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.